بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بھائی اسلامیات کی بک ہے فرسٹ ایئر کی، اور اس کا جو ہم باب اول کر رہے تھے اس میں سورہ انفال ہماری چل رہی تھی۔ آج سورہ انفال کا ٹاپک 2 ہے، جس میں آیات 11 تا 19 ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے 1 اس کا کر لیا تھا، سیکنڈ آج یہ میں نے اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ کمپلیٹ کر کے اس میں اردو اور انگلش دونوں میں اس کے نوٹس جو ہیں وہ یہاں پر آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دیے ہیں۔ اس کی ایکسپلینیشن تھوڑی سی دے دیتا ہوں۔ آیت نمبر 11 ہے، جس کا ترجمہ ہے: جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ تشریح میں ہے، اس آیت میں جنگ بدر میں مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد، نیند، بارش اور ذہنی سکون کو بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ رکوع میں جن نعمتوں اور خصوصی مدد کا ذکر کیا گیا، ان میں یہ باتیں بھی شامل ہیں کہ خوف اور جنگ کے وقت امن و سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا خمار طاری کیا تاکہ پریشانی دور ہو جائے۔ اس حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے بیٹھے نیند کے خمار سے اونگنے لگے تھے، اور میدان جنگ میں آپ کو پانی کی تکلیف تھی اور آپ ریگستان کی طرف سے کھڑے تھے جہاں آپ کا چلنا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بارش برسائی اور پانی کا انتظام کیا تاکہ آپ اس سے اپنی ضروریات پوری کریں، نیز دیگر استعمال میں لائیں، اور اس سے آپ کے پاؤں جمنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ یعنی جو سلپنگ ہو رہی تھی یا مٹی پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، تو پانی پڑنے سے وہ مٹی جم گئی، بارش سے ریت جم گئی، اور جو تمہیں شیطانی وسوسے آ رہے تھے کہ ہماری مدد ہوگی کہ نہیں، وہ بھی ختم ہو گئے، اور تمہارے دل مضبوط ہو گئے اور تمہارے دلوں میں سکون ہو گیا۔ یعنی یہ اللہ نے اس رات مومنوں کے اوپر یہ ایک نعمت نازل کی کہ ان کو نیند دی، بارش دی، اور نیند کے اندر ان کو ذہنی سکون بھی دیا۔ آیت نمبر 12، 13 اور 14 کا ترجمہ ایک ساتھ ہے۔ پہلے 12 کا پڑھ دوں: جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، سو ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کے پور پور توڑ دو۔ یہ 12 کا ترجمہ 13 کا ہے: یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب 14 کا ترجمہ: یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ سمجھ لو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ تشریح: ان آیات میں غزوہ بدر میں مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں سے مدد کا وعدہ کیا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تمہارے رب نے فرشتوں کو ہدایت کی تھی کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، لہذا تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دوں گا، وہ آپ کے سامنے مزاحمت نہیں کریں گے، تم سب مل کر ان کی گردنیں اڑاؤ اور ہڈیاں توڑو۔ پور پور توڑنا یعنی جیسے انگلیوں کے ایک انگلی میں 3 پور ہوتے ہیں، یعنی اتنے چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بھی توڑ دو۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اسے نقصان پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے۔ کافروں کو اشارہ ہے کہ دنیا کا عذاب ہے، اسے چکھو۔ مزید بتایا گیا کہ انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب الگ سے تیار ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16 کا ترجمہ ایک ساتھ ہے بھائی۔ پہلے 15 ترجمہ: اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اب 16 کا ترجمہ ہے: اور جو شخص جنگ کے روز صورت کے سوا کے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ تشریح: یا ایھا الذین آمنوا، ان آیت میں جنگ کے درج ذیل کچھ اصول سکھائے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، جنگ کے دوران جب کفار سے آمنا سامنا ہو تو کبھی پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، اور جو شخص ایسے دن پیٹھ پھیرے گا تو گویا اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ البتہ اگر پیچھے ہٹنے کا مقصد فرار نہیں بلکہ جنگی چال کھیلنا، دشمن کو دھوکہ دینا یا اپنے دوستوں سے ملنا ہے تو الگ بات ہے، اس میں کوئی جرم نہیں۔ دوستوں سے ملنے سے مراد جو جنگی آپ کا لشکر ہے، آپ کی جو فوج ہے، اس کے ساتھ جا کر ملنا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جوش جذبات میں بندہ جنگ لڑتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے اور فوج پیچھے رہ جاتی ہے، تو ان سے آ کر ملنا، یا کوئی جنگی چال چلنے کے لیے پیچھے ہٹ کر پیچھے سے آ کے وار کرنا، یہ چیزیں ہوں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تم جنگ سے بھاگ گئے، یعنی پیٹ پھیر کے گھر آ گئے، بھاگ کر چلے گئے، تو وہ پھر بہت سخت عذاب ہے بھائی۔ آیت نمبر 17 اور 18 ترجمہ:
بس تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہ آیت نمبر 17 تھی بھائی۔ اب 18 کا ترجمہ۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ تشریح۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ کامیابی کا انحصار اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد پر ہے۔ مومن کا عقیدہ ہے کہ ظاہری اسباب کے پیچھے ارکام میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے۔ اس تصور کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کو یاد دلایا کہ جو کفار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے ان کو تم نے نہیں مارا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے شروع میں جو مٹی آپ نے کفار پر پھینکی تھی جس سے وہ اپنی آنکھیں مسلتے رہے وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچائی، کیونکہ اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، اور یہ جنگ اس لیے ہوئی تاکہ وہاں سے اہل ایمان کو اچھا اجر ملے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور بنانے والا ہے۔ آیت نمبر 19 ترجمہ۔ اے کافرو، اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔ دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم پھر بھی تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ تشریح۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کو خطاب اور تنبیہ کی وضاحت کی گئی، خبردار کیا گیا۔ مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکلنے کے دوران ابو جہل نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر حق کی فتح اور کامیابی کی دعا مانگی تھی، جو مسلمانوں کے حق میں قبول ہوئی کیونکہ وہ حق پر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار سے فرمایا تم جو فتح کی دعا مانگ رہے تھے وہ فتح آ چکی ہے، اب تم اپنی شرارتوں اور اسلام کی مخالفت سے باز آؤ۔ اگر تم باز رہو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے دوبارہ اپنی شرارتوں کا راستہ اختیار کیا تو یقین جانو کہ کثرت کے باوجود تمہارا گروہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو بھائی سبحان اللہ، یہ بات حقیقت ہے۔ جب بھی میں یہ آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا وعدہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی یہ یقین ہمارے دل میں نہیں بیٹھتا، اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ پوری میں مسلمان اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود کتنے ہی بزدل اور ڈرپوک ہیں۔ اچھا جی، یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہو گئی، تشریح پوری ہو گئی، یہ آپ کا ٹاپک پورا ہو گیا۔ اس میں دو پہلے جو ہیں لانگ کوسچن ہے، پہلے میں 2 آیات ہیں، میں نے آیات نہیں لکھی، ان کا ترجمہ ڈائریکٹ لکھ دیا ہے آیت نمبر ڈال کے۔ دوسرا سوال ہے جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کی خصوصی مدد کے متعلق تحریر کریں، وہ کر دیا ہے بھائی، اور شارٹ میں بھی 3 کوسچن ہیں اور ان کے بھی آنسر میں نے لکھ دیے ہیں۔ اچھا، اس ٹاپک میں جو ہے MCQs نہیں تھے، اس لیے MCQs ایڈ نہیں کیے۔ یہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی آنسر سمجھ میں نہ آیا ہو یا ایکسپلینیشن میں کوئی پرابلم ہو تو کمنٹس میں ضرور رابطہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔